السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے جی؟ میں آج آپ کو سٹوری ایک دن کا بادشاہ کا پارٹ 2 بتانا جا رہا ہوں۔ جن لوگوں نے پارٹ 1 نہیں دیکھا وہ اوپر پارٹ 1 ہے، وہ دیکھ لیں، باقی پارٹ 2۔ پھر خلیفہ نے اپنے وزیر جعفر کو بلایا اور اس سے کہا، اے جعفر، میں کل تک اس آدمی کو خلیفہ کے اختیارات دیتا ہوں، جو کوئی حکم دے اس پر عمل کرو، جس کو روپے پیسے دینے کے لیے کہے اس کو روپے پیسے دو، جس کو سزا دینے کے لیے کہے اس کو سزا دو۔ کسی کام کے لیے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو ذرا سی دیر کے لیے بھی یہ شک پیدا نہ ہونے دینا کہ وہ خلیفہ نہیں ہے، یہ کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ اگلے دن خلیفہ کے کہنے کے مطابق سب لوگ وہاں آ گئے۔ جب ابو الحسن کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ وہ ایک شاندار کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ کمرہ طرح طرح کے سامان سے سجا ہوا تھا۔ محل کا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف قیمتی ساز و سامان رکھا ہوا ہے، دیواروں پر رنگ برنگے پردے لگے ہوئے۔ اس کے بستر کے چاروں طرف بہت ہی خوبصورت کنیزیں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے وزیر امیر اور ان کے پیچھے گانے والے تھے۔ ایک عالیشان میز پر خلیفہ کی پوشاک رکھی ہوئی تھی، جس کو وہ فوراً پہچان گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر پہلے تو ابو الحسن گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ میں ضرور کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ یہ شراب کا اثر تو نہیں جو میں نے موصول کے سوداگر کے ساتھ پی تھی۔ اس نے اپنی آنکھ بند کر لی۔ ذرا سی دیر میں ایک کنیز نے بڑھ کر کہا، آلا جی، آپ کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب تو ابو الحسن کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پاس سے ہلکے ہلکے باجے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دل میں کہا، اے ابو الحسن، کیا تم کو کبھی اس طرح اٹھایا گیا ہے؟ اے ابو الحسن، تم کہاں آ گئے ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے یا شاہی محل؟ تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ ابو الحسن نے کنیز کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے مجھے غلط سمجھا۔ میں نے تم کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ میرا اس محل سے کوئی تعلق ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ میں یہاں کیسے آیا۔ اگر تم کچھ بتا سکتی ہو تو بتاؤ، تمہارا کیا نام ہے اور تم کون ہو؟ کنیز نے کہا، میرا نام شیریں ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ آپ ہمارے حاکم ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نیند خراب ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ آپ ہی ہمارے حاکم ہیں۔ یہ سن کر ابو الحسن نے بڑے زور کے قہقہے لگایا اور اپنے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پھر بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا اور بولا، میری سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا۔ سچ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ آپ ہیں ہمارے خلیفہ ہارون رشید۔ سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ابو الحسن کو پھر بھی یقین نہ آیا۔ اس نے اپنی انگلی دانتوں سے کاٹی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے انگلی کاٹی، اس کو بہت تکلیف ہوئی۔ لیکن یہ بات کتنی عجیب ہے کہ کل تک وہ ابو الحسن تھا اور آج خلیفہ ہے۔ پھر اس نے تمام غلاموں اور کنیزوں سے کہا، سچ سچ بتاؤ، میں کون ہوں؟ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ سب نے ایک ساتھ کہا، آپ ہمارے خلیفہ ہارون رشید ہیں اور ہم سب آپ کے وفادار غلام ہیں، آپ کو حکم ماننے کے والے۔ ابو الحسن نے کہا، تم سب جھوٹے ہو، کیا تم میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ اب وزیر جعفر آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم سب کے خلیفہ، ہمارا قصور معاف کریں۔ آج کافی دیر ہوگی، ورنہ پہلے تو آپ بہت جلد اٹھا کرتے تھے، اور میری درخواست ہے کہ آپ چل کر سلطنت کے کام کاج کی دیکھ بھال کریں۔ ہم سب آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر سہارا دیا اور ابو الحسن کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ شیریں شاہی لباس
لے کر بڑھی۔ وہ ابو الحسن کو ایک اور کمرے میں لے گئی جہاں اس نے گلاب کے عرق سے منہ ہاتھ دھویا اور ابو الحسن کو شاہی لباس پہنا دیا۔ پھر شیری نے بڑھ کر خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا اور سونے کا ایک ڈنڈا جو خلیفہ کے ہاتھ میں رہتا تھا ابو الحسن کو دے دیا۔ یہ ڈنڈا خلافت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ ابو الحسن اس کو لے کر بڑی شان سے شاہی تخت کی طرف بڑھا۔ پھر تو سچ مچ کے خلیفہ بن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سب درباری اپنی اپنی جگہ آ کر بیٹھے۔ ابو الحسن نے بار بار اپنے شاہی لباس کو دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہے تھے۔ وزیر جعفر نے کھڑے ہو کر کئی بار جھک جھک کر سلام کیا اور وہ بھی ادب بجا لائے اور تخت کے پاس آ کر بیٹھے۔ وزیر جعفر نے دعا دی کہ خلیفہ ہارون رشید پر ہمیشہ خدا کا سایہ رہے اور وہ ہزاروں سال تک سلامت رہیں اور اپنی رائے کو اسی طرح پالتے پوستے رہیں۔ اب تو ابو الحسن کو تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا کہ میں جاگ رہا ہوں اور واقعی خلیفہ ہوں اور سارا دربار میرا اپنا دربار ہے۔ وزیر جعفر نے کہا کہ ملک کے تمام امیر اور فوج کے سردار باہر موجود ہیں اور آپ کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ اجازت دیں تو وہ سلام کے لیے حاضر ہوں اور دربار میں اپنی جگہ لیں۔ ابو الحسن نے کہا دربار کے دروازے کھول دو، سب کو آنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد سب سر جھکائے ہوئے آئے اور ادب بجا لائے، پھر اپنی اپنی جگہ پر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ابو الحسن کے سامنے ایک ایک کر کے تمام مقدمے پیش کیے گئے۔ ابو الحسن نے خلیفہ کی حیثیت سے ہر مقدمے کو غور سے سنا اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا اور صحیح فیصلہ کیا۔ خلیفہ ہارون رشید پیچھے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے سارا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کی خوشی تھی کہ ابو الحسن نے جو فیصلہ کیا وہ سوچ سمجھ کر انصاف اور عقل مندی سے کیا۔ اچانک ابو الحسن کی نظر کی طوال شہر پر پڑی۔ ابو الحسن کو جیسے کوئی بات اچانک یاد آ گئی ہو۔ انہوں نے اس سے کہا، اے کوتوال، ہماری پولیس کے سب سے بڑے افسر ہو، تمہارے پاس شہر کا سارا انتقام ہے۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں تم یہاں سے سیدھا فلاں محلے کی مسجد کے امام کے پاس جاؤ۔ وہاں تم کو مسجد میں امام اور اس کے 4 ساتھی ملیں گے۔ تم ان کو گدھوں پر الٹا بٹھا کر سارے شہر میں گھماؤ۔ اور چلا چلا کر کہتے جاؤ کہ یہ سزا ان لوگوں کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ دوسروں کے معاملات میں دخل دیا کرتے تھے اور اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے رہتے تھے اور اپنے کام سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ جب سارے شہر میں ان کو گھما پھرا دو پھر ان 5 کو 100 کوڑے لگاؤ۔ کوتوال نے کہا، آپ کے حکم کی ابھی تعمیل ہوگی۔ یہ سن کر ابو الحسن بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد ابو الحسن نے وزیر جعفر سے کہا، اس وقت خزانچی کو حکم دیا جائے 1000 سونے کی اشرفیاں لے کر اسی محلے میں جائے اور وہاں معلوم کرے کہ ابو الحسن کا گھر کہاں ہے۔ تم کو اس کا گھر معلوم کرنے مشکل نہ ہوگی کیونکہ ابو الحسن بہت شریف آدمی ہے، وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، نہ کسی کی بات میں دخل دیتا ہے، اس لیے محلے کے سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ابو الحسن کی ماں سے تو اور اس سے کہو، ہائے ابو الحسن کی ماں، ہمارے خلیفہ ابو الحسن سے بہت خوش ہیں کیونکہ وہ بہت شریف آدمی ہے اور وہ پردیسیوں کے اپنے یہاں مہمان رکھتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے۔ خزانچی نے ابو الحسن کے حکم کی تعمیل کی اور وزیر نے اطلاع دی کہ ابو الحسن کی ماں کو 1000 اشرفیاں دے دی گئیں۔ اسے سن کر ابو الحسن بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد ابو الحسن نے جعفر وزیر سے پوچھا، کیا کوئی اور معاملہ جو اس وقت یہاں پیش کیا جائے گا؟ جب جعفر وزیر نے کہا، یہاں پناہ آج کے سارے کام آپ کے حکم کے مطابق ہوئے، اس طرح آج کا کام ختم ہوتا ہے۔ ابو الحسن نے دربار برخاست کر دیا اور دربار کے افسر اور فوج کے سردار باہر چلے گئے
اور ابوالحسن وزیر جعفر کے ساتھ پھر محل میں داخل ہوئے۔ ابوالحسن کے داخل ہوتے ہی ایسے لگا جیسا کہ سارا محل خوشیوں سے جگمگا اٹھا۔ یہاں ہر طرف سے بینی بینی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک سے ایک خوبصورت عورت استقبال کے لیے موجود تھی۔ ابوالحسن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ اب ہر طرف سے ہلکے ہلکے باجے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب ابوالحسن بیٹھے تو یہ سب عورتیں بھی ان کے آس پاس بیٹھ گئیں۔ ابوالحسن نے دل میں کہا، یہ لوگ صحیح کہتے ہیں، میں واقعی ہارون رشید ہوں۔ میں دیکھ سکتا ہوں، سونگھ سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، قدم قدم پر میرا استقبال ہو رہا ہے۔ پھر میرے خلیفہ ہونے میں کمی ہی کیا رہ گئی؟ یہاں ہر ایک میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ میں خلیفہ ہارون رشید نہیں ہوں، ہر جگہ میرا حکم مانا جاتا ہے۔